ویورز پارٹ 3 ڈرائیونگ انسٹرکٹر ٹیسٹ. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیسے پاس ہونا ہے, کہ اس کو کیسے کس ترتیب سے لے کے چلیں, اور نئے نئے ورڈز آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس میں جب ہوتے ہیں تو ان کی اصل بنیاد کیا ہے, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا بولیں, کیا کریں اور کیا ہونا چاہیے, آپ ٹیچ کیسے کریں, اور آپ کے جو لیسن پلان ہے اس کے اندر یہ کیوں اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ فیل ہو رہے ہیں, یا لیسن پلان اس وجہ سے یا اس طریقے سے کیوں نہیں بن رہا ہے, اور کیا یہ کہیں اور جا کے بھی آپ کسی دوسری ٹاؤن میں دے کے آپ پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں, آپ کر سکتے ہو. کیوں نہیں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ جو باقی زندگی کے معاملات ہیں ویورز, ان کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور آپ کے ہماری زندگیوں میں اور بھی بے شمار قصے کہانیاں ہوتی ہیں جن کو لے کے چلتے ہیں. لیکن جب دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک لمٹ ہے, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہے, تو جب اس کا ٹائم آئے تو آپ کو پوری غور سے اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو اس کے لیے ایفرٹ ضرور ہوتی ہے, اور اس کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ ایفرٹ ہمیں نہیں کرنی پڑے گی, وہ کچھ بھی ہو, بندہ لرنر آپ کی فیملی کا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ نے 2-4 باتیں ان سے کی ہوئی ہیں, پاسبلٹی ہے آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. جب ان کی نہیں ہے کہ آپ لرنر کوئی بھی لے کے آئیں تو اس میں سے انہوں نے کوئی ایسی کوئی کنڈیشن تو نہیں رکھی ہوئی کہ آپ نہیں لائیں گے, اپنی فیملی ممبرز کو نہیں لائیں گے. جو کنڈیشنز ہیں, کرائٹیریا ہیں, وہ سامنے ہے کہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر نہیں ہونا چاہیے, پی ڈی آئی بھی جا سکتا ہے, تو وہ آپ کے لیے جو چیز ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے جس بندے کا ٹیسٹ ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2-4 پہلے باتیں آپس میں کی ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا, وہ ہوگا, آپ یہ کریں, تو اسی لیے وہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بول دیتے ہیں کہ یہ لیسن جو ہے وہ مین میڈ تھا, آپ نے اس کو اس لیول سے نہیں کیا, تو وہ فیڈ بیک میں آ جاتا ہے. اب ہونا کیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی صورتحال میں ہیں بھی, آپ کا اگر کوئی فیملی ممبر ہے, آپ کا لرنر ہے, آپ کا کچھ بھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کیا نہیں کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن وہ آپ کا جو لرنر ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا وہ اس کی طریقہ کار ہیں, اس کا آداب کیا ہیں, اس ٹیسٹ کے آداب کیا ہیں, ان کو کیسے آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ اگر ایک لیسن پلان لیتے ہیں, آپ اگر اس کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں, تو آپ کیا کریں, کیسے جائیں, کس طرح کریں, یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. صرف ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ موسٹلی انسٹرکٹر ایسے ہی کرتے ہیں کہ واٹ از یور پلان ٹوڈے, ٹھیک ہے, وہی جو آپ کے دماغ میں ایک چل رہا ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ٹوڈے. جب لرنر بتا دیتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو جنکشن, ٹھیک ہے, جنکشن وہ کرتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اگر تو وہ لرنر صرف جنکشن کی حد تک محدود تھا اور اس کو جنکشن کی معلومات باقی سے ہی پوری پتہ تھی کہ جنکشن جو کرنے ہیں, جو میری پرابلم تھی وہ اپروچ سپیڈ تھی, آبزرویشن تھی, ٹرننگ رائٹ تھی, لیفٹ تھی, وہ اس نقطے پہ پہنچ جاتا ہے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے. فرض کریں اگر آپ لرنر سے پوچھتے ہیں کہ what do you want to do today, وہ آپ کو بولتا ہے کہ I want to do junction, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر وہ جنکشن کا اس کا وہ پورا کنسیپٹ نہیں ہوگا. جو پہلا لرنر ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ جنکشن سے کیا مراد لیتے ہو, وہ آپ کو اگر اس پوزیشن میں ہے, یا جب اس نے لیسن سٹارٹ کیا تو ایگزامینر کو وہ فیل کروا دی کہ اس نے اس لیسن کو پچ نہیں کیا تھا, انسٹرکٹر نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ اس کا لرنر ہے اور اس کو پتہ ہے, اور یہ جو لرنر ابھی کر رہا ہے اس کو اس لیسن کو پچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فیئر انف. لیکن وہ دوسرا لرنر جو ہے جس کو وہی الفاظ کا ہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا بار بار
کہ آپ نے وہ لیسن اس کا بنایا, آپ نے اس کو پوچھا what do you want to do today, what is your plan today, what do you want to achieve today, اور اس نے جنکشن بول دیا. لیکن جب وہ جنکشن کی روٹین آپ نے اس کو وہ پچ نہیں کیا, اس کا وہ اسٹریٹجی آپ نے نہیں بنائی, اس کی ایبلٹی وہ اس طرح سے نہیں چیک کی, جب سڑک کے اوپر نکلا تو جج کرنے والے نے بھی آپ کو یہ فیل اس کو ہو گیا, آپ کو بھی پتا ہو گیا کہ یار جنکشن ہی تو نے کرنے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں لیفٹ کی بھی غلطی ہے, رائٹ کی بھی غلطی ہے, نہ تجھے اندازہ ہے کہ اپروچنگ جنکشن کیسے ہوتے ہیں, ایمرجنگ جنکشن کیسے ہوتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ جنکشن کیسے ہوتے ہیں. یہ تھیم سارے پھر اندر چلے جاتے ہیں اس کے. اب اس کو وہ پتہ نہیں ہے, اس کو تو ٹوٹلی اس کو تو تھوڑا اور معلومات یا اور اس کے اندر اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. اب اس کو وہ اس فیلڈ میں لے جائیں گے کہ لرنر کی جو چیز تھی وہ آپ نے اس کو وہ اس طرح سے چیلنج نہیں کیا ہے, یا اگر اس کو کیا بھی ہے تو اس کے اندر اتنی ایبلٹی تھی کہ اگر وہ آپ تھوڑا سا بیریئر اس کا بریک کرتے, کانفیڈنس کا, فریڈم کا, رولز کا, پرائیورٹی کا, تو یہ ایڈوانس ہو سکتا تھا, لمبی روڈوں پہ جا سکتا تھا, مشکل جگہوں پہ اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا, لیفٹ رائٹ یا اپنی مرضی سے کر سکتا تھا. ہاں اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں آپ کو بھی پتہ ہے لیکن آپ لمیٹڈ ہیں, آپ نے اسی ایریے میں ٹائمنگ کی پابندی ہے, وہ جو سوچی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی دورانی ہیں, کیونکہ وہ تو ایک مائنڈ بنا ہوا ہے نا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں, تو نے ان کا یہ جواب دینا ہے, تو وہ اس طرح وہ بھی آ جاتی ہیں کہ میں نے ابھی وہ بات ہی نہیں کی تو اس نے وہ جواب ہی نہیں دیا تو میرے نمبر کھائے جا رہے ہیں. تو اس وقت پھر وہ پیچھے سے وہ جج کر جاتے ہیں کہ اب اس کی جو وہ چیز ہے اگر یہاں سے بریک کریں تو یہ ان کا پوائنٹ ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر فرض کریں لرنر کو موو آف سٹاپ کیا, لوکل ایریے میں ٹریننگ دی, تو آہستہ آہستہ آپ اس کو پھر تھوڑا باہر نکالتے ہیں نا, برقعے سے نکالتے ہیں نا. ایسے ہی ہے نا, آزادی تھوڑی سی کہ یار تھوڑا آپ یہ بھی کرو, کیوں کہ وہ آگے کے کنفیڈنس پکڑنا شروع کرے, تھوڑا اور اپنے آپ کو اس زاویے سے, اس اینگل سے تھوڑا اور اوپر لے کے جائے, اس سٹیج سے تھوڑا سا اوپر کرے اپنے آپ کو, تاکہ یہ باقی جو میجر چیزیں ہیں پھر تھوڑی اور بیزی والی ہیں وہ بھی اڈاپٹ کرے, وہ بھی ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرے, تو وہ آپ اس کی ایبلٹی کے حساب سے اوپر کر رہے. اب اگر وہ لیسن میں وہ اس طرح کا نہیں کریں گے تو پھر وہ آ جاتا ہے نا پھر وہاں پہ کہ وہ ایک اس کی فیڈ بیک کا لفظ اتنا مشکل ہے کہ وہ بھی آ جاتا ہے, اور پھر وہ بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی وہ جو لیسن پلان ہے وہاں سے وہ ویک ہو گیا, پھر وہ آپ کا وہ اس لیول کا نہیں رہا ہے کہ جس سے آپ نے وہ کرنا تھا. تو اس کا جو لفظ وہ بول دیتے ہیں اس کے اندر, اس کو بولتے ہیں انکمپس, ٹھیک ہے, وہ لرنر کی ایبلٹی کے انکمپس نہیں تھا. اب اس کا مطلب یہی ہے بیسیکلی کہ آپ نے جو لرنر کو اور چیلنج کرنا تھا, لرنر کو اور سوال جواب کرنے تھے, آپ نے وہ چیزیں نہیں کی ہیں, تو پھر آپ مسئلے میں چلے گئے. تو اس لیے آپ نے اگر پارٹ 3 کو پاس کرنا ہے, آپ نے اگر پارٹ 3 کو اس لیول سے آپ نے لینا ہے, تو پھر پاس ہونا ہے. پاس تو ہوں گے, لوگ ہوتے ہیں نا جی, پاس کیوں نہیں ہوں گے. اس چیز کو ایسے سوچنا کہ نہیں بس ہمارے مقدر ہی ایسے ہیں, مقدر بنانے پڑتے ہیں جناب. بنائیں گے مقدر تو پھر بنیں گے, نہیں بنائیں گے تو بس اللہ ان کے ساتھ ہے جو خود ہمت کرتے ہیں. تو پھر آپ کور کمپیٹنسیز اور ان کا مطالعہ کریں, اور پھر اس سٹیج پہ اس ٹرینر سے لیسن لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے, اور لگتا ہے کہ وہ استاد اور شاگرد کا یہاں پہ وہ رشتہ, وہ احترام آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. میرا استاد ہے, میں آج بھی اگر اس کو دیکھوں تو میں سر سے علاوہ میرا لفظ نہیں نکلتا ہے, میں جو مرضی ایسی مذاق کروں. کیوں کہ وہ جو چیزیں اس نے پڑھائی ہوئی ہیں, جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں, جب امپلیمنٹیشن میری لائف میں ہو رہی ہے, امپرومنٹ ہو رہی ہے, تو اس میں جا کے پھر میں
اس کی عزت بنتی ہے نا. میرے دماغ میں آتا ہے نا کہ آخر اس کا پیچھے استاد تو وہی ہے نا. جب تک آپ لوگوں کے اندر ان چیزوں کے احساسات جذبات نہیں ہوں گے, آپ اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے اس لیول پہ نہیں کریں گے. آپ ایک سٹیج پہ ہیں, ٹیچر ہیں. اس چیز کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا ایک رتبہ ہے استاد کا. ماں باپ کے بعد تیسرا رتبہ کس کا ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ کے اندر وہ کوپنگ اسٹریٹجی, انکمپس, وہ اس طرح کے لفظ, باقی اور پرابلمیں ایویڈنٹ, اور ایک اور لفظ ہے, پتہ نہیں وہ بائی پاس کے کیا تھا, کوئی ایک ہے, میں دیکھوں گا اس کو پھر بھول جاتا ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ اگر کریں گے جا کے تو پھر اللہ کرے گا آپ کی مدد ہے پھر, ٹھیک ہے. تو اس کو لینے کے لیے آپ کو ہمیشہ, میں آپ کو یہ ایک چیز ہے کہ جب بندہ تھوڑا اپنی کسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. تو میں آپ کو حقیقت اگر جاننی ہے تو مجھے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جس کی بات میں کروں اور مجھے آگے سے وہ کچھ اگر بتائے, خاص کر کے اس جاب میں یہاں پہ, اور مجھے پتا ہو کہ تیسرا سننے والا کوئی نہیں ہے خدا کے علاوہ, لیکن یہاں پہ اگر میں اس کو یہ کہہ دوں تو مان جائے گا. اگر میں اس کی بات کو ایڈمٹ کر جاؤں تو پھر وہ دونوں مان جائیں گے, اللہ بھی اور یہ بھی اور میں بھی اور میری ایگو بھی. تو میں ان کی بات مانتا ہوں. میں ان کو لرنر کو بٹھاتے ہی پہلے دن سے بتا دیتا ہوں کہ آئی لرن فرام یو, یو لرن فرام می. موسٹ آف دی ٹائم آئی ول بی رائٹ بیکاز سیفٹی میٹرز, بٹ آئی ایم ہیومن بینگ. سو اس طرح کی چیزیں آپ کو پھر کنفیڈنس دیتی ہیں, بڑھاتی ہیں, آپ کا رتبہ بڑھاتی ہیں, اور آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو بھی اثر انداز ہوتا ہے ہر ایک چیز. سو آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. پارٹ 3 کے لیے آپ اگر کوئی پرابلم میں ہیں, کنسرن میں ہیں, تو کمنٹ کریں, اور ہماری اکیڈمی بھی چل رہی ہے, اس کو جوائن کریں. اللہ کرے گا آپ پاس ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.